اللہ فرمایا کہ اللہ دے بندیاں وچوں جڑے ڈردے نے اللہ دے بندیاں وچوں ڈرن والے او نے کہ جو علم رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ العلم نور، علم جڑا ہے وہ نور ہے، اجالا ہے، اندھیرے تو دور ہے، یعنی کہ علم جڑا ہے وہ بندے نو راہ دکھاندا ہے، راستہ دکھاندا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا راستہ جنت دا راستہ، اور اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا جو راستہ ہے وہی قرآن و سنت کے مطابق جنت نو لے جان والا راستہ ہے، اور وہی حقیقت کے اندر ہدایت دا منبع اور چراغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرماؤ کہ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جڑے علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور او لوگ جڑے علم نہیں رکھتے، یہ برابر ہو سکتے نہیں؟ تو فرمایا نہیں برابر ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت ہاں جڑا علم رکھتا ہے اور ایک علم تو دور ہے، تو اے دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ اور فرمایا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جڑا علم والا ہے اور نور والا ہے، اور جاہل جڑا ہے وہ اندھیرے کے بچ ہے، اور عالم نور والا ہے اور جاہل اندھیرے کے اندر ہے۔ اور فرمایا کہ جہالت جڑی ہے وہ موت ہے، اور علم جڑا ہے وہ زندگی ہے۔ جہالت موت ہے اور علم جڑا ہے وہ بندے دی زندگی ہے۔ باب المدینہ العلم، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الناس موتا و اہل العلم احیاء۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی بے علم لوگ مردہ نے، اور اہل العلم احیاء، اور علم والے جڑے نے لوگ وہ زندہ نے۔ اور پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ارشاد دے پاک ہے، آپ فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی اللہ کی تقسیم تے راضی ہاں، ردینا قسمت الجبار فینا، کہتے ہیں کہ اسی اللہ دی تقسیم تے راضی ہاں، لنا علم وللجہال مال۔ آپ فرماتے ہیں اس وجہ تو اللہ دی رضا تے راضی ہاں جڑی تقسیم کیتی ہے کہ اللہ رب العزت نے لنا علم، سانو علم دے نال منور فرمایا ہے، اور وللجہال لی فرمایا مالو، فرمایا کہ جڑے جاہل نے انہاں نو اللہ رب العزت نے جڑا ہے مال عطا فرمایا ہے۔ تو اے
حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی اللہ دی تقسیم تے راضی ہاں کہ اللہ رب العزت نے سانو علم دے جڑی روشنی دی عطا فرمائی، اگرچہ مال ساڈے کول بظاہر نظر نہیں آتا لیکن اے اللہ دی رضا تے اسی راضی ہاں کیوں اللہ نے سانو علم دی دیتا ہے، اور علم جڑا ہے وہ روشنی ہوندی ہے، اور جڑی جہالت ہے وہ بندے واسطے موت ہوندی ہے، اور جو حالان اللہ نے مال دیتا ہے وہ مال کے اندر مگن ہے، اور اللہ رب العزت نے سانو علم دی روشنی عطا فرمائی ہے، اسی علم دے نال جڑا ہے منور۔ تو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت فرض ہے۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علم کو زندگی کے نال تعبیر فرمایا ہے، یعنی کہ علم ہے تو بندے کو زندگی ہے، اور اگر علم نہیں تو بندے کی زندگی جڑی ہے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح موت ہے۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو علم کو فرض قرار دیتا تو وہ علم دین ہے، وہ قرآن و سنت کا علم ہے جس کو سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت فرض ہے کہ جس دے نال وہ اپنی 24 گھنٹہ جڑی زندگی ہے قرآن و سنت دے مطابق ہے اپنی زندگی جڑا ہے گزار سکے، نہ کہ کوئی کالج یا سکول یا یونیورسٹی کا علم یہ نہیں بلکہ قرآن و سنت کا علم جڑا ہے وہ سیکھنا مسلمان واسطے مرد عورت واسطے جڑا ہے وہ فرض قرار دیتا گیا۔ تو پھر جلیل القدر محدث حضرت محمد بن سرین رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جڑا علم ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ کالج یا یونیورسٹی کا علم حاصل کر لے تو بندہ جڑا ہے وہ بندے کو علم آ گیا، نہیں، آپ فرماتے ہیں یہ علم نہیں، فرمایا کہ ان ھذا العلم دین، علم یہ ہے کہ بندے کو جڑا ہے قرآن و حدیث کا علم آ جائے تو پھر وہ بندہ جڑا ہے تعلیم یافتہ ہے، پھر جڑا ہے بندے کو علم ہے، اور اگر قرآن و سنت کا علم نہیں ہے اور اس کے علاوہ دنیاوی علم بندے کو بھریا ہے، ڈگریاں پاس نے سنتا نے سب کچھ ہے لیکن قرآن و حدیث کا علم بندے کو نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ وہ علم نہیں ہے، وہ صرف ہنر ہی ہو سکتا، علم نہیں ہو سکتا۔ وہ فرمایا پھر اس دے نال جڑا ہے بندہ دنیاوی جڑا ہے تعلیم دے نال جڑا ہے اپنے رزق دا حصول حاصل کر سکتا ہے، دین و اسلام نو جڑا ہے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک میرے بندیاں وچ جڑے ڈرن والے بندے نے وہ علم رکھنے والے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث نائب جڑے نے وہ علماء نے، اور پھر قرآن و حدیث دے متعلق قرآن و حدیث تو جو سانو نقطہ نظر ہے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کوئی مال جائیداد دے وارث کسی نہیں بنا دے بلکہ انہوں کا ورثہ جڑا ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے، اور علم ہی چھوڑ کے ہو جاتے ہیں جس نو امت حاصل کر دیے، اور امت دے علماء جڑے نے حاصل کر کے عوام تک پہنچا دے۔ تو نبیاں کا جڑا ورثہ ہے وہ علم ہے۔ پھر اس دے دوران کچھ لوگ پھر جڑا ہے اس ضد اندر آ جاتے ہیں کہ کچھ بچوں ہر طبقے دے اندر جڑا ہے کچھ نہ کچھ غلط ہوتا ہے، مثال دیتا ہوں تو کوئی مولوی حضرات نے، پیر حضرات نے، یا دیگر جتنے بھی طبقات نے انہوں دے اندر کوئی نہ کوئی، ہر طبقے دے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ ایسی شخصیت آ جاتی ہے، کوئی بندہ آ جاتا ہے جڑا غلط ہوتا ہے، اور بندہ اس ایک بندے دی وجہ تو، ایک شخصیت دی وجہ تو بندہ پورے طبقے نو غلط کہہ دے، تو اے
کسی نے داڑھی رکھ لی تو پھر اگرچہ وہ علم دین تو واقف ہی نہیں، کچھ حاصل نہیں کیتا، لیکن انہیں داڑھی رکھ لی تو پھر جڑا ہے اس کے ذریعے جڑا ہے وہ علماء نو جڑا ہے ہٹ کی جائے گی۔ اگر اس نے کوئی بندے نے برا کر لیا یا کسی عالم دین نے ہی برا کر لیا یا ان کو غلطی ہوگی، کوئی گناہ ہو گیا، خطا ہوگی، تو اس ایک بندے کے ذریعے جڑا ہے لوگ پھر سارے جڑے صحیح انہاں کیتا، صحیح عالم دین ہوندے نے، صحیح بزرگ ہوندے نے، انہاں تے بھی جا کے ہٹ کرتے ہیں۔ تو جڑا بندہ غلط ہوئے اس نو ہی غلط آکھیا جاوے، نہ کہ سارے بندے نو جڑا ہے وہ رگڑا دتا جاوے۔ تو یہ بھی سارے معاشرے کی بڑی خرابی ہے۔ اللہ رب العزت جڑا ہے سانو اپنے آپ کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور اچھے طریقے سے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ پھر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس بندے نے خود اپنے آپ کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو پہلے اسی اپنے آپ کو تو دیکھیے بھی اسی کس موڑ تے کھڑے ہیں، کس موڑ تے کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے اسی کس جگہ تے پہنچ چکے ہیں۔ یہ سانو اپنے آپ پہلے حاصل کرنا پڑے گا بھی اسی کس ناج تے ہیں، کس جگہ تے پہنچ چکے ہیں۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو پہچانے گا تو پھر بندے کو سب کچھ نظر آئے گا بھی میں کی شخصیت ہے، میرے اندر کی ہے۔ اور پھر قرآن کے اندر قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی جانوں بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں بھی اگ تو بچاؤ۔ تو پہلے بندہ اپنے نفس کو جڑا ہے، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، گھر بار کو جڑا ہے سدھارے، اور اس کے بعد جڑا ہے کسی بندہ دوسرے بندے سے ہٹ کرے۔ تو یہ بھی سارے معاشرے کے اندر خرابی ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین وانما نقاسم اللہ یعطی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نو اللہ بھلائی دا ارادہ فرما لیتا ہے جس بندے دے نال، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے نو دین دی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس بندے دے نال اللہ رب العزت بھلائی دا ارادہ فرما لیتا ہے، اس نو اپنے دین دی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّمَا نَقَاسِمُ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت میں نے جڑا ہے تقسیم کرنا بنایا، اللہ دیتا ہے اور میں جڑا ہے اس نو تقسیم کرنا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم دی موت جڑی ہے، عالم دی موت وہ عالم دی موت ہے، یعنی کہ جہان دی موت ہے۔ فرمایا کہ موت العالم موت العالم، فرمایا کہ ایک عالم دین دی موت جڑی ہے ایک جہان دی موت ہے، ایک عالم دی موت ہے۔ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عابد عالم کو کتنی فضیلت ہے۔ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ عالم دی فضیلت عابد اس طرح ہے کہ جس طرح میری فضیلت ہے تھوڑے وچوں ایک ادنا آدمی دے۔ تو اے عالم دین دی جڑی ہے فضیلت ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس بندے دے نال بھلائی دا ارادہ فرما لیتا ہے اس نو دین دا علم سمجھ دی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس عالم واسطے جڑا دین کو سمجھ لیتا ہے اور پھر اس تے عمل کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو فرمایا کہ اس بندے واسطے اللہ دے فرشتے اے نہیں صرف فرشتے نہیں، فرمایا کہ زمین آسمان کے اندر جتنی مخلوقات نے حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی جڑی سوراخاں دے اندر جڑا ہے اور مچھلیاں جڑی نے پانی دے اندر اس بندے واسطے دعائے خیر فرماندی۔ جڑا بندہ دین دا علم حاصل کر لیتا ہے اور پھر اس کو سیکھتا ہے اور پھر سیکھ کے عمل کرتا ہے اور پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے صحیح معنی دے اندر، تو فرمایا کہ اس بندے واسطے آسمان نہیں بلکہ تمام مخلوقات جڑی ہے چونٹیاں بھی اور مچھلیاں بھی جڑیاں نے وہ اس بندے واسطے دعائے خیر عطا فرماتی ہیں، دعائے خیر کرتی ہیں۔ اور فرمایا کہ علماء دی سیاہی جڑی ہے دواتاں، فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت علماء دی دواتاں شہداء دے خون دے برابر ہونگی، یعنی کہ ایک طرف وہ بندے جن اللہ دی
راہ دے اندر شہید ہوئے نے اور انہوں دا خون ٹپکیا، اور ادھر عالم دین ہے جائے علم دین پڑھیا سکھیا اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچایا، یعنی کہ لکھ کے صحیح معنی دے اندر، تو فرمایا کل قیامت والے دن انہوں دی دواتاں دی جڑی سیاہی ہے وہ شہید خون دے برابر ہو گئی۔ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا طالب علم بن جاتا ہے، یعنی کہ دین کا علم حاصل کرتا ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اب فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو میں سنیا کہ جو بندہ علم دین حاصل کرنے واسطے سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت دے راستے وچوں ایک راستے تے بندے نوں چلا دیتا ہے۔ جڑا دین دا علم حاصل کرنے واسطے چلتا ہے تو فرمایا کہ وہ بندہ اس طرح ہے کہ جس طرح جنت دے راستے وچوں ایک راستے دے اندر اللہ رب العزت نے اس کو چلا دیتا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدَعُ أَجْنِحَتِهَا لِدَارِ الطَّالِبِ رضاء طالب العلم، فرمایا کہ اس بندے واسطے جڑا بندہ طالب علم دی طلب واسطے نکلتا ہے راستے دے اندر، تو فرمایا کہ اس بندے واسطے جڑے اللہ دے فرشتے نے اس طالب علم دے قدموں دے تھلے جڑے نے اپنے نورانی فرشتے جڑے نے پر بچھاندے نے۔ تو جڑا بندہ علم حاصل کرنے واسطے اللہ کی رضا واسطے جڑا ہے وہ نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے واسطے نورانی فرشتیاں دی ڈیوٹی لگاندا ہے، جو فرشتے اس بندے دے پیراں دے قدماں دے تھلے جڑے نے اپنے نورانی فرشتے پر بچھاندے نے۔ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، فرمایا کہ علماء جڑے نے وہ انبیاء کرام علیہ السلام دے وارث نے، اور بے شک جڑے انبیاء نے وہ درہم و دینار نہیں چھڑ کے جاندے وراثت دے اندر، بلکہ دین دا علم جڑا ہے وہ چھڑ کے جاندے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے انبیاء کرام علیہ السلام دی ورثہ جڑا ہے وہ درہم و دینار نہیں بلکہ جڑا ہے اللہ دے دین دا علم ہے۔ اور جو نبی پاک علیہ السلام فرمایا، پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تھانوں معلوم ہے کہ سب تو زیادہ سخی کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی اللہ اعلم ورسول، فرماتے نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وسلم اللہ زیادہ جانتا ہے یا تسی بہتر جانتے ہو؟ تسی بہتر جانتے ہو۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا سخی ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العزت سخی ہے، اور پھر تمام اولاد آدم کے اندروں میں سخی ہوں، اور فرمایا میرے بعد او بندہ سخی زیادہ سخی ہے، فرمایا کہ علم علما فنشرہ، او بندہ زیادہ سخی ہے جس بندے نے علم سیکھا اور پھر فنشرہ، پھر اس علم سیکھ کے جڑا ہے لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو سکھایا، تو فرمایا کہ وہ بندہ جڑا ہے لوگوں کے وچ سب تو زیادہ جڑا ہے وہ سخی ہے۔ تو اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پتہ چلتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا اور پھر اس صحیح معنی دے اندر حاصل کر کے صحیح معنی دے اندر لوگوں تک پہنچانا، فرمایا کہ اے اللہ رب العزت دے ہاں سب تو زیادہ جڑا لوگوں کے وچ سب تو زیادہ وہ بندہ سخی ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنا خیرات کرتا ہے، صدقات دیتا، نواب دیگر جتنے بھی صدقات نے انہوں ادا کرتا، وہ بھی سخی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب تو زیادہ لوگوں میں جو سخی وہ بندہ ہے کہ جڑا علم حاصل کرے اور پھر صحیح معنی دے اندر جڑا ہے علم حاصل کر کے صحیح معنی دے اندر جڑا قرآن و حدیث کا مطابق جڑا ہے لوگوں کو جڑا ہے علم سکھاتا ہے، فرمایا کہ اے بندہ سب تو زیادہ سخی ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ
بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من حیائها، فرماتے ہیں کہ عالم دین کا ایک ساعت یعنی کہ ایک سیکنڈ کچھ لمحات جڑا ہے آرام کرنا رات کے اندر، اور جڑا ہے خیر من حیائها، اور ساری رات عابد کی عبادت کرنا، تو فرمایا کہ عالم دین کا جڑا ہے سونا وہ عابد کو زیادہ بہتر ہے اللہ رب العزت دے ہاں۔ تو پھر فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا کہ ایک فقیہ یعنی کہ ایک عالم دین کو سمجھن والا جڑا ہے، دین تے عمل کرن والا جڑا ہے، ایک طرف ایک عالم دین ہے جڑا دین سمجھن والا ہے، سکھن والا ہے، اور پھر اس سے عمل کرن والا ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ بندہ صرف عبادت گزار ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، تو فرمایا اس طرف ہزار عابد ہو اور ایک طرف عالم دین ہوئے، تو فرمایا کہ جڑا ایک عالم دین ہے یہ ہزار عابداں تو زیادہ جڑا سخت ہے وہ شیطان دے بھاری ہے، کیوں اس کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہے، اور علم کے ذریعے جڑا ہے وہ شیطان کو اپنے دے حملے ہون تو روک سکتا ہے، اور عابد جڑا ہے وہ شیطان دے وسوسے دے اندر کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے۔ تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من زار عالما فکأنما زارنی ومن صافح عالما فکأنما صافحنی ومن جالس عالما فکأنما جالسنی ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے عالم دین کی زیارت کی تھی فکأنما زارنی، گویا کہ اس بندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، ومن صافح عالما فکأنما صافحنی، اور جہاں بندے نے عالم دین کے نال مصافحہ فرمایا کہ وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ فرمایا، ومن جالس عالما فکأنما جالسنی، اور جڑا کسی عالم دین کی مجلس کے اندر بیٹھا گویا کہ وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھا، اور جڑا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھا اجلسہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ رب العزت جڑا ہے اس بندے نو کل قیامت والے دن میرے ساتھ جنت کے اندر بٹھا گیا۔ تو اے عالم دین دی جڑا صحیح معنی دے اندر علم سیکھدا ہے، علم دین سیکھ کے پھر قرآن و حدیث کے مطابق جڑا لوگوں کو سکھاندا ہے اور پھر اس سے عمل پیرا رہتا ہے، تو ایسے عالم دین کے بارے جو اے نبی پاک علیہ السلام دے ارشاد نے کہ جڑے بندے عالم دین کی زیارت کرے گویا اس نے میری زیارت کی مصافحہ انہیں عالم دین کا کیتا ہے، وہ انجے میں اتنا مصافحہ کیتا، تو اے تمام جڑیاں نے صفاتاں اور تمام شاناں جڑیاں عالم دین کو ملیاں نے وہ اس وجہ سے ملیاں نے کہ وہ قرآن و حدیث کو صحیح معنی کے اندر پڑھے گا اور اس کو سیکھے گا اور اس کو بعد جڑا اس پہ عمل کرے گا اور صحیح معنی کے اندر جڑا ہے لوگوں کو پہنچاوے گا، تو پھر جڑا ہے وہ ان چیزوں کا مستحق ہوگا۔ تو یہ بھی سانو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور فرمایا کہ عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ چاہتا ہے کہ عبادت کرے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھے عبادت کرے، اور اگر ماں باپ میسر نہیں ہے تو پھر عالم دین کی مجلس کے اندر جا کے عالم دین کے چہرے کو تکے تو اللہ رب العزت اس بندے کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا مر العالم او المتعلم على قرية رفع الله العذاب عن مقبرتها 40 يوما۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جدوں کوئی عالم دین یا طالب علم جڑا دین کا طالب علم ہے کسی بستی تو گزرتا ہے یا قبرستان تو گزرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بستی تو اس قبرستان تو 40 دن واسطے جڑا ہے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ کس دی وجہ تو کہ ایک عالم دین یا طالب علم جڑا دین کا طالب علم ہے وہ اس بستی تو قبرستان تو گزرا ہے تو اللہ رب العزت نے اس قبرستان کو
اس بستی کو جڑا ہے 40 دن جڑا ہے عذاب اٹھا لیا ہے. تو یہ عالم دین دی جڑی ہے وہ قدر ہے اللہ رب العزت ہاں منصب ہے مرتبہ ہے. اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ میری رضا حاصل کرے، میری رضا حاصل کرے، انہوں یہ لازم ہے کہ وہ میرے دوست دی تعظیم کرے. جہاں چاہتا ہے کہ میری رضا حاصل کرے انہوں چاہتا ہے کہ وہ میرے دوست کی تعظیم کرے، توقیر کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست کون ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا دوست ہے جڑا ہے طالب علم ہے اور جڑا مینو ملائکہ تو بھی زیادہ پسند ہے. یعنی کہ جڑا دین کا علم حاصل کرتا ہے طالب علم رہتا ہے تو فرمایا کہ میرا دوست ہے اور ملائکہ تو بھی زیادہ مینو پسند ہے، محبوب ہے. تو اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جڑا ہے دین کا علم حاصل کرتا ہے اس واسطے ارشاد فرمایا. اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ علماء جڑے نے امت دے چراغ نے، دنیا اور آخرت دونوں جہان تے جڑا ہے وہ لوگ خوش قسمت نے جو عالم دین دے مقام و مرتبے کو سمجھ لیندے ہیں اور اس دی عزت و قدر کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اور کچھ لوگ جڑے نے انہاں وچوں دو گروہ نے، ایک وہ نے خوش قسمت لوگ نے جڑے عالم دین دی قدر کرتے ہیں، انہاں دے مقام و مرتبے کو سمجھ لیندے نے، سمجھنے کے بعد انہاں دی تعظیم و توقیر کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسے لوگ جڑے نے خوش قسمت نے. اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے علماء دے نال بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، انہاں دے دل دے اندر جڑا ہے علماء دے بارے جڑا ہے بغض ہوتا ہے اور اس بغض دے نال جڑا ہے پھر انہاں دیاں بے ادبی تے گستاخی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ انہاں دونوں بندیاں نوں جڑے بغض رکھتے ہیں، جڑے قدر کرتے ہیں، فرمایا انہاں نوں دونوں جہاناں تے وہ بندے خوش قسمت نے. اور جڑے بندے علماء دین دے بارے دل دے اندر بغض رکھتے ہیں تو فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ پھر انہاں بندیاں واسطے دونوں جہاناں دے اندر جڑا ہے عذاب ہی عذاب ہے. جڑے بندے علماء دین دے بارے اپنے دل دے اندر جڑا ہے بغض و عناد رکھتے ہیں تو فرمایا کہ ایسے بندے جڑے نے وہ دونوں جہاناں دے اندر عذاب دے مستحق نے. اور فرمایا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماندے نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کی تفسیر فرماندے کرتے ہوئے فرماندے نے کہ دنیا دے فلائد جڑی ہے وہ یہ ہے علم اور عبادت اور آخرت دے اندر جڑا ہے وہ جنت ہے. اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی عقل مند دنا بندے کا قول یہ ہے کہ جدو عالم انتقال کر جاتا ہے تو پانی دے اندر جڑی مچھلیاں اور فضا دے اندر جڑے پرندے نے وہ روندے نے. عالم دین صحیح معنی دے اندر جڑا دین کو سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے اور لوگوں کو صحیح معنی کے اندر پہنچاتا ہے تو فرمایا جب وہ دنیا تو جاتا ہے تو اس واسطے جڑا ہے مچھلیاں بھی روندیاں نے پانی کے اندر اور پرندے بھی جڑے نے اس دے غم کے اندر روندے نے. تو یہ عالم دین کی جڑی ہے شان اور مرتبہ مقام مرتبہ ہے. 2 گھنٹے 7 منٹ. اچھا تو اللہ رب العزت سانو جڑا ہے عالم دین دی جڑی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دی جڑا ہے اس طرح جڑا ہے مدد اور جڑا ہے انہاں دی جس طریقے دے نال بھی ہو سکے پیار اور محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنی دے اندر اللہ رب العزت سانو عمل